رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اسلامیات کی 7th کلاس کی بک نکال لیں اور خطبہ حجۃ الوداع نکال لیں۔ اب میں اسے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی اثناء میں سورۃ النصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذوالقعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کب روانہ ہوئے؟ 26 ذوالقعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ چار ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ 8 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے منا تشریف لائے اور یہیں رات گزاری۔ دوسرے دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کے مسائل کی وضاحت کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس لیے اسے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد تقریباً 1,44,000 تھی۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کسی عربی کو غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ اس پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اور حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اور کسی عربی کو کسی غیر عربی یعنی جو عرب کے علاوہ جو لوگ ہیں پوری دنیا میں جو بستے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور غیر عرب لوگوں کو عرب پر یعنی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی سب برابر ہیں۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو کس بنا پر؟ اگر آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یعنی تقوی ہے آپ کے اندر، تو آپ
یعنی فضیلت کا معیار تقوی ہے. اگر آپ متقی پرہیزگار ہیں تو آپ کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. یعنی مٹی سے مراد یہاں اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر عاجزی آ جائے، کہ ہمارے اندر کسی قسم کا غرور اور تکبر پیدا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، کہ اگر ہم مٹی ہیں تو کس چیز کا غرور ہے. لوگوں، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے. صرف اصل سرمائے تمہارے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے. خبردار، جس کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لٹا دے. اے لوگوں، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے. تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں. تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں. اور تم انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا. عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. خبردار، ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے. یعنی باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور نہ ہے بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار. اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہوگے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی قرآن مجید اور اپنی سنت. اچھا، اس پیراگراف میں یہ جو خطبہ حجۃ الوداع کی پورے اسلام میں اور ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے. ٹھیک ہے، اس میں عورتوں کے خاص طور پہ عورتوں کے حقوق کا خاص طور پر اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے روز جو مجرم ہوگا اس کا جو جرم ہوگا وہ اس کے سر پہ ہوگا، یعنی اس کی سزا اس کو ہی ملے گی. ایسا نہیں ہے جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی مجرم کوئی ہوتا ہے ہمارے عدالتی نظام میں اور سزا کسی کو مل جاتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور حق نبوت ادا کر دیا ہے، پوری خیر خواہی فرما دی ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا، ہے اللہ تو گواہ رہنا، بس جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل دین والی آیات نازل ہوئیں. خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت. خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے چند نکات درج ذیل ہیں. مساوات کا درس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے. غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے. عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسانوں کو برابر کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا. دوسرا، وحدت و اخوت. اس خطبہ مبارکہ کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ و نسل کے جھوٹے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر زور دیا ہے. اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جو تمام دیگر رشتوں سے بالاتر ہے. تیسرا، امن و آشتی کی تعلیم. اس خطبہ میں امن و آشتی کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ یہ بات تہذیب و تمدن اور سماجی ترقی کی بنیاد ہے. چوتھا، سودی کاروبار کا خاتمہ. سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا.
سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا۔ گویا مخلوق لائز ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رہائی دلائی۔ پانچواں، حقوق نسواں کا تحفظ۔ اسلام میں پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال ہوتے تھے۔ اس خطبے کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ چھٹا، جان مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں جان مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ اس طرح کسی کے ہاتھ کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ ساتواں، ہدایت الہی کا ذریعہ۔ خطبہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت و فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر اور آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبے کی حفاظت ہے۔ اس میں ہر ظالم نظام کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس خطبہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنی انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارکہ کی کئی شقیں شامل کی ہیں۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے۔ تو امید ہے دوستو آج کا یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ تفصیلی جوابات لکھیں اور اس کے علاوہ مختصر جواب دیں۔ آپ اوپر سے تلاش کر کے جوابات آپ اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں لکھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو تمام بتوں سے پاک کر دیا، خانہ کعبہ کو۔ اس میں کیا آئے گا؟ خانہ کعبہ۔ بے، خبردار ہر مجرم کے جرم کا حساب اسی پر ہے۔ اس پہ آئے گا وبال، خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ دال، خطبہ حجۃ الوداع میں امن و امان کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں یہ ہمیں ایک منٹ ویٹ۔ امن و عاشتی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر اس کو اور تمہارا ان پر حق ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم سوال نمبر 4 کی طرف۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع سننے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1,44,000۔ 1,44,000۔ اس کا جواب ہے بے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کس سن ہجری کو دیا؟ 9 ہجری کو 10 ہجری کو 9 یا 10 ہجری کو 9 ہجری کو دیا تھا 10 ہجری کو دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ 10 ہجری
پہ آپ ٹک لگا لیں گے 10 ہجری پہ۔ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس میدان میں ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے الف، عرفات میں، میدان عرفات میں۔ دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے حج کیے؟ اس کا جواب ہے 1 حج، الف اس کا جواب ہے۔ ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں فضیلت کا معیار کس کو قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے دال، تقویٰ کو۔ تو امید ہے دوستو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔